جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیپٹل ٹی وی اسلام آباد کے ساتھ میں ہوں میاں نثار عابد۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ الیکشنز کو کب تک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ الیکشنز جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ سر میاں محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آنے کا اعلان کر چکے ہیں، گرفتاری ہو سکتی ہے، ان کو جو ہے وہ قانونی طور پر جو ہے وہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میاں محمد نواز شریف پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں۔ یہ ان کا ملک ہے، وہ اپنے ملک میں واپس آ رہے ہیں۔ ان کے جو قانونی معاملات ہیں وہ قانونی طور پر ہی حل ہوں گے۔ کچھ ان کے معاملات عدالت میں ہیں اور کچھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہیں۔ تو جب وہ تشریف لائیں گے تو جو ملک کا آئین اور قانون ہے اس کے تحت وہ اس کا سامنا کریں گے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جو اس وقت ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں پاکستان کا موقف کیا رہے گا؟ پاکستان کا موقف وہی ہے جو کہ پچھلے 75 سالوں سے رہا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ اور اس کی سلامتی کونسل کا جو موقف ہے، جس میں 2 ریاستی حل کی طرف کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کی آزاد ریاست برابر قائم رہیں گی، اسی موقف پر قائم ہے۔ پاکستان کا روایتی موقف یہی ہے کہ 1967 سے پہلے جو سرحدیں تھیں اس تک جو ہے وہ واپس جائیں، اور پاکستان کا موقف وہی ہے کہ فلسطین کی ایک آزاد ریاست جو کسی طور پر بھی کسی اور ملک بشمول اسرائیل کے قبضے یا تسلط میں نہ ہو، وہ قائم رہے، اور جو حالات ہیں فلسطینی عوام کے، جو ان کی مشکلات ہیں، خاص طور پر جو حالیہ جو تنازع ہے جس کے نتیجے میں بہت سارے انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس میں ہم روایتی طور پر فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں، اور یہ ساتھ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک فلسطین کی آزاد ریاست قائم نہیں ہو جاتی۔ آپ ایک میڈیا پرسن بھی رہے ہیں اور کیپٹل ٹی وی کا حصہ بھی رہے ہیں۔ آپ کو اس وقت جو مسائل درپیش تھے، آپ نے بطور نگران وزیر اطلاعات ہوتے ہوئے اب ان مسائل کے حل کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ بہت سارے اقدامات ہم سوچ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ کچھ اقدامات پچھلی حکومت کر کے گئی تھی، جس میں جو صحافی ہیں، ورکنگ جرنلسٹ ہیں، ان کی ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے ایک اسکیم لائی گئی تھی، اس پر ہم عمل درآمد کرائیں گے۔ اسی طرح سے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، خاص طور پر ٹی وی انڈسٹری میں، ان کے واجبات کے حوالے سے، جرنلسٹ کی سیفٹی اور تحفظ کے حوالے سے جو قانون بنا ہے اس پر ہم عمل درآمد کرائیں گے۔ ہم پچھلی آئینی قانونی حکومتوں کا ایک طرح سے تسلسل ہیں، تو جتنے دن ہم ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو میڈیا سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ میڈیا مالکان کے حوالے سے ہیں یا ورکنگ جرنلسٹ کے حوالے سے ہیں یا اظہار رائے کی آزادی کو یقینی بنانے کے حوالے سے، ہم پوری طرح سے اس کو یقینی بنائیں گے کہ ان پر عمل ہو۔ سر آپ تو خود جمہوری روایات کے بہت امین رہے ہیں، بہت سے سینئر صحافی جو ہیں وہ لاپتہ بھی رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بولنے کی مکمل طور پر آزادی نہیں دی جا رہی میڈیا کو، تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مکمل آزادی رائے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ حقیقت کہ آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں اور میں اس کا جواب دے رہا ہوں، یہ خود اس بات کی ایک طرح سے تصدیق کرتا ہے کہ ملک میں آزادی رائے کی آزادی ہے۔ آپ نے نام لے کر لوگوں کے بارے میں بات کی ہے۔ پاکستان میں آزادی اظہار اور پریس کی آزادی کو ہمیشہ چیلنجز رہے ہیں، لیکن ان چیلنجز کی وجہ سے جو صحافت کی جو آزادی ہے اور جو صحافت کی طاقت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوئی، نہ ہماری حکومت میں ختم ہوگی، نہ آئندہ کبھی ختم ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑے خطرات ہیں آزادی اظہار کے۔ ہماری ایک آئینی اور قانونی حکومت ہے اور ہم نے آئین کا حلف لیا ہے، اور اس حلف میں اظہار رائے کی آزادی، پریس کی آزادی شامل ہے۔ تو ہم یقینی بنائیں گے کہ اس طرح کے جو بھی خدشات ہیں وہ دور ہوں
اور ایک وزیر اطلاعات ہونے کے ناطے سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے، صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے اور پریس کی آزادی کے حوالے سے جتنے بھی مسائل آئیں گے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ ہمارے درمیان آج کیپٹل ٹی وی اسلام آباد سے میں موجود تھے نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب۔ سر، آپ کا بہت شکریہ۔